بات بتایا کر رہی ہے، ہم جو تھوڑی بہت باتیں کر لیتے ہیں، کوئی علم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، بس وہ جب کوئی سوال اٹھتا ہے تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ جواب دلوا دے گا، ہمیں ذریعہ والا جواب دے، وہ عادت ہے وہ جو اب آ جائیں رسول والی بات کے اوپر کہ بھائی یہ کون ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ 4 رسول ہیں جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی، وہ رسول ہیں، جن کو شریعت ملی وہ رسول ہیں، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، ہم نے سے کسی نے کہا، بشر نے کہا، کسی بندے نے کہا۔ اب بندے نے اگر کہا ہے تو کس بنیاد پر کہا ہے؟ کہ کتاب توریت، انجیل، زبور، قرآن، کیا کتاب کی صورت نازل ہوئی تھی؟ آیتیں تھی مختصر ہے نا، پہلی آیت کیا ہے جس نے کرا، پہلی آیت، پھر اس کے بعد 6666 آیتوں کا سلسلہ چلا، ابھی قرآن پاک کا مجموعہ، اسی طرح باقی کتابیں جو تین ہیں، توریت، انجیل، زبور، اسی طرح کتابیں، تو یہ پیغامات آنے کے بعد کتابیں مجموعے کے کتاب کی صورت ہے نا۔ تو 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کو کیا ہے؟ پیغام کس چیز کا لے کر آتے؟ پیغمبر تھے نا، پیغمبر نبی، ٹھیک ہے نا، پیغمبر نبی کے اوپر آیا، رسول الگ ہے، رسول واحد ہے، اللہ واحد ہے اور رسول واحد ہے۔ ابھی تو اللہ نے کہا ہم بھی اساں، اللہ اور اس کا رسول، ایک اللہ ہے، ایک اس کا رسول ہے۔ اب ہم آ جائیں کہ اگر وہ 4 شریعت جن کی کتاب ہے تو اس پر تو اللہ پاک نے جو ان کو کلمہ دیا وہ دیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ رسول کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وی، ہم، اساں۔ اب جس زبان میں لے کر جاؤ اللہ جمع کا بیان کرتا ہے، تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، مخاطب جمع سے کیوں کرتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نہ ہو کسی سے جنا ہے نہ اس کو جنا ہے، آپ کہہ دیجئے، اور ہم واحد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ واحد، اور اللہ کا رسول واحد، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور رسول کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول پہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اے محمد ہم نے آپ کا نام بلند کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہاں ہے کہ دوسرے رسول ہے تو کہاں ذکر ہے ان کے رسول کا؟ اگر 4 رسول ہے تو کہاں ذکر ہے ان کی بلندی کا؟ تو آج جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں محمد رسول اللہ گونجتا ہے، اللہ اکبر گونجتا ہے، یہ تو اللہ کہتا ہے ہم، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو جمع سے قبول کیوں بیان کرتا ہے؟ ہم تو ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں نا۔ تو اللہ جو ہے وہ جہاں بھی ذکر کرتا ہے وہ ہم یعنی میں اور میرا رسول واحد ہے۔ اب کسی نے ہمیں کو غور کروایا نا، یہ جو بتا دیا جس طرح سے تفسیر بنا کے جناب نے کتابیں نازل نہیں تو رسول بن گئے، اگر ہم خود سے غور کرتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ اب رسول جو بنتا ہے، سنیے گا، یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ رسول محمد رسول اللہ ہے، باقی کوئی نہیں۔ تو رسول کا جو لقب ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ 1,24,000 جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ بھیجے نہیں گئے، وہ چنے گئے، محمد رسول اللہ بھیجے گئے، باقی سب چنے گئے۔ آدم کی کریٹ ہوئی تھی، تخلیق ہوئی تھی، اس لیے وہ آئے تھے، بھیجے نہیں گئے تھے۔ بھیجے گئے تو پھر تمہارا پنشمنٹ والا کانسیپٹ کہاں جائے گا؟ سزا دے کر جاتا نا، کبھی بنا جاتا ہے۔ تو باقی جو آپ کے پاس نبی پیغمبر ہیں وہ چنے ہوئے خدا کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، مقبول بندے، چنے ہوئے بندے ہیں۔ محمد رسول اللہ بھیجے ہوئے بندے ہیں، یعنی آپ سے پہلے بھی تھے، تبھی تو رسول ہوئے، آدم سے پہلے تبھی رسول ہوئے۔ تو رسول جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم سے مطلب میں اور میرا رسول، یعنی کہ
آپ دم سے پہلے یہ پلاننگ جو بنائی تھی ہم نے. اس کی تصدیق تو آدم نے کی تھی کہ مجھ سے پہلے ہیں. تو یہ رسول جو ہے جس طرح اللہ واحد لا شریک ہے اس طرح محمد رسول اللہ بھی رسول واحد ہے. دوسرا رسول نہیں ہے. یہ پھر ہم نے جو ہے وہ بنا لیا اپنے لا کے سامنے جو کچھ کیا ہم نے. تو رسول جو ہے اچھا اب رسول تو ہو گئے, اب کیسے ہوئے رسول؟ نمبر 1 آپ بھیجے گئے, یعنی کہیں تھے آئے. آدم کریٹ ہوئے تھے نہیں, اللہ تھے ہیں رہیں گے. محمد تھے ہیں رہیں گے. آدم بنے گئے, اور آدم کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام چنے گئے, نوح علیہ السلام چنے گئے. اس طرح یہ انبیاء کا سلسلہ جو چلا گیا, یہ اللہ کے نیک بندے چنے گئے اور ان پر اللہ پاک نے اپنے پیغام ظاہر کیے وحی کے ذریعے. تو انہوں نے وہ پیغام آگے چلائے, تو وہ پیغام رکھ چلائے, نبی چلائے. رسول جو ہے وہ جو آئے وہ رسول آئے کہاں سے؟ بہت بڑا سلسلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. کعبہ کوثر سے, کعبہ کوثر کیا بیت المعمور سے آگے جہاں اللہ کا خود چلنا فروز ہے. تو محمد رسول اللہ اس وقت بھی اللہ کی کرسی کے گرد طواف کر رہے تھے جب شیطان نے الزام لگایا تھا, اور سارا سلسلہ آدم کا, جنت کا, دوزخ کا, دنیا کا وہاں سے شروع. تو اب رسول اسے کہتے ہیں جیسے آپ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کیا تھا, تجلی جو ہے دکھائی اللہ نے تو طور چل گیا. عیسیٰ روح اللہ کی روح کا لمس محسوس کیا, روح اللہ. ابراہیم خلیل اللہ نے دوست قرار دیا. اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا, اللہ کو ذبح نہیں ہو سکتا. اب یہاں سب جو ہے اللہ کے نسبتی دیدار کلام, دوست اللہ نے آپ کو بنایا نہیں بنایا, اور روح ذبح. آپ مجاہدین روح ذبح ہوتے ہیں, اللہ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر کہیں پر بھی اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں ہے فزیکل کسی کا. واحد محمد رسول اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کو فزیکل دیکھا, محسوس کیا, کلام کیا, نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کسی نبی کے پیغام کو فالو کرتے تھے, کسی نبی کے پیغام کو فالو کرتے تھے. آدم علیہ السلام کی جب بخشش قبول ہوئی, معافی قبول ہوئی, تو وہ نبی ہوئے. ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے اپنی اولاد نہیں پیغام چلا تو بتا دوں کو وہاں سے ملے. پھر اس کے بعد جو نبی آیا وہ پچھلے کو فالو کرتا ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غار حرا میں کرتے تھے وہ کس کو فالو کرتے تھے, وہ کس کی مدد کرتے تھے. دوسرا, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے امی تھے, لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. جب غار حرا میں اقرا بسم ربی پہلی آیت نازل ہوتی تو کس نے لکھا تھا, کس نے کتابت کاتب کون تھا, اس کا کاتب وہی کون تھا؟ آپ تو امید ہیں. آپ سے پہلے میں مسلمان نہیں تھا کیونکہ آپ خود مسلمان نہیں تھے. آپ تو اسلام قبول کروانے کے لیے دعوت دی نا, آپ مسلمان کہاں. آپ کہتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ ساتھ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, کہاں کیا؟ اسلام تو وہ قبول کرے گا جس کو ضرورت ہوگی ایمان کی. وہ ایمان پہ نہیں ہوگا,
ایمان سے ہٹا ہوا ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، تو وہ تکمیل ایمان کے لیے سالم مسلمان ایمان کو مکمل کرے گا اسلام قبول کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسلام قبول کریں گے؟ مولا کائنات علیہ السلام کیوں اسلام قبول کرے؟ اور 7-8 سال کے بچے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آج بھی 7-8 سال کے بچے کے اوپر نماز پڑھ گئی، اسلام قبول کرنے کی بات کہاں سے؟ تو اسلام وہ قبول کرے گا جس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا نا۔ آپ تو مکمل ایمان کے ساتھ مولا کائنات علیہ السلام تو مکمل ایمان کے ساتھ اسلام کی قبول کریں گے۔ آپ تھے سہولت کا اللہ کے۔ اصل جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، وہ ہے اللہ کے نظام میں سہولت کا۔ آپ کو تو بھیجا ہی نظام کی ترتیب کے لیے گیا تھا، اسلام کی قبول۔ آپ کی تو پیدائش کی عبادت تھی، اور وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو رہے تھے، اگر 40 سال کی عمر میں نبوت اختیار کی تو 40 سال سے پہلے کیا تھے؟ نبوت کا اعلان کیا آپ نے، آپ اس سے پہلے بھی نبی تھے، آپ پیدا ہی نبی ہوئے تھے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، آپ پیدا رسول ہوئے تھے، کیونکہ آپ آئے تھے۔ پیدا رسول ہوئے، نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا۔ تو آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا رسول نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ باقی رسول کہاں ہے؟ لکھا ہے کہاں سے ملے گا؟ نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہو، اسی طرح محمد کو واحد رسول مانتے۔ یہ سوال مجھے وہیں سے ہی ذہن میں آیا کہ رسول سوال یہ کہ ہمیں جو بتایا گیا وہ 4 رسول جو ان کی کتاب میں نازل ہوئے، لیکن ہمیں تو ایک جگہ بتایا جا رہا رسول واحد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ جو ہے وہ خود کو مخاطب جو ہے نا اکیلا نہیں کر رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اکیلا کرو۔ میں اکیلا اپنے لیے نہیں ہوں، تمہارے لیے اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا اتحاد ہے۔ جبرائیل کے جہاں پر جلتے ہیں وہاں محمد کراس کرتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے ساتھ رسول ہے۔ جس طرح اللہ کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا، کسی بھی زبان میں جمع نہیں ہوتی، اسی طرح رسول ترجمہ نہیں ہوتا، جمع نہیں ہوتی۔ کرو رسول کی جمع، اللہ کی جمع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ خدا اللہ نہیں ہے، گوڈس اللہ نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اس کی جمع کر کے دکھاؤ، اور رسول جو ہے اس کی جمع کر کے دکھاؤ، نہیں ہوگا۔ انبیاء، پیغمبر، رسول کر کے دکھاؤ جمع، تو رسول اللہ جو ہے وہ واحد ہے۔ اب ہم نے تو کلمے کو سمجھا ہی، قرآن کو نہ سمجھا۔ آپ کو قرآن پاک میں کلمہ ملا، تو باقی نبی جو تھے ان کو جو کلمے ملے وہ کہاں سے آپ کو ملے؟ قرآن نے دیا آپ کو نہیں، رسول اللہ نے دیا آپ کو۔ رسول اللہ نے دیے۔ اگر وہ نبیوں میں اگر وہ رسول ہوتے تو آپ فرماتے رسول موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، وہ تو آپ نے نہیں فرمایا کہ رسول بھائی، اور رسول کی جمع نہیں، رسول کی معنی نہیں۔ یہ ہمارا ایک تینوں سب ہو گئے۔ صحابہ کی شان جو ہے وہ قرآن پورا صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ اس وقت سورہ کوثر جو اس کا میں وہ کیا دلیل ہے، آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے دشمن کو بے نام و نشان بنا دوں گا، اور جن کو آپ دشمن کے لیے ہوتا ہے میں سو رہا ہے حکومت خدا کے ساتھ ہم تو ساری زندگی دعائیں مانگے اللہ پاک حج نصیب کرے، روزہ رسول کی زیارت نصیب کرے، وہ تو ساتھ سو رہے ہیں، مقبول ہیں، بلند ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بے نام و نشان کر دوں گا، تو اس کا مطلب قرآن کے انکاری ہو لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب
میرے خیال میں تو ہمارے یہ تینوں سوال ہو گئے کہ کنکلوڈنگ میرا ایک سوال تھا جی بالکل بالکل اچھی بات ہے. سر یہ صرف میں پہلے کی بات ہے، آج سے تقریباً 8-7 سال پہلے کی بات ہے، میں مدرسے وغیرہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ایک بار میں نے ماشاء اللہ سے قرآن شریف ختم کیا ہے اور 2 مرتبہ ناظرہ کیا ہے. تو کبھی ہمیں مولوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ تجربے کے ساتھ پڑھو. تو میں قرآن شریف ہم پڑھتے تھے، تو ایک بار میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو ایک میڈم تھی ہماری اسکول کی، تو وہ گھر پر آئی ہوئی، تو انہوں نے مجھے نوٹ کیا. تو میں پڑھ رہا تھا، جیسے کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے ماشاء اللہ آپ نے پڑھ لیا. تو میں نے ہاں پڑھ لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جانا تھا گھر، مطلب وہ جلدی وغیرہ تھی. نہیں نہیں آپ اس طرح جلدی نہیں پڑھے تھے کہ جلدی سے ختم ہو جائے قرآن شریف اور میں رکھوں اور اپنے کئی کام میں لگ جاؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ماشاء اللہ مہینے میں کتنے میں قرآن شریف ختم کر لیتے ہو؟ تو میں نے رمضان قریب میں ماشاء اللہ 2 مرتبہ ختم کر لیتا. تو انہوں نے کہا میں تو 3 مہینے میں 1 مرتبہ پورا کر سکتی ہوں قرآن شریف، آپ 2 مہینے ماشاء اللہ 2 پڑھ رہے. تو میں نے کہا بالکل. تو بولا کہ یار اس میں مطلب یہ اصل مثال کے طور پر آپ نے 2 پڑھے، مطلب آپ 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہے تو 10 ثواب ملے گا. اب میں نے 1 پڑھا ہے کہ مجھے کم ملے گا. میں نے نہیں میں نے اس کو اس طرح بولا. تو انہوں نے بولا کہ مین چیز ہے قرآن شریف پہ نازل ہوئی ہے، یہ پتہ کس لیے ہوئی ہے؟ آپ اس طرح اسپیڈ میں پڑھے جا رہے ہو جلدی سے ختم ہو پھر دوسرا قرآن اسٹارٹ کرو، اس لیے تھوڑی کرتا ہے ہمیں اس طرح تھوڑی کہا گیا. مین چیز ہے آپ ایک سپارہ بھلے 2 دن میں 3 دن میں ختم کرو، لیکن کیا ہے کہ ترجمہ سے پڑھو، جس چیز کے لیے ہم پر نازل ہوئی ہے وہ چیز کرو. انشاءاللہ دیکھنا آپ بولو گے کیا ہوگا. دیکھیے جی بس یہی تو ہونا ہے نا. اب جب میں یہ باتیں کرتا لیکن ہوں ہم مطلب مدرسے وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لیکن مدرسے قاری صاحب مولوی صاحب یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں قرآن شریف کس لیے پڑھنا ہے. مین چیز ہمیں یہ چیز ڈیفائن نہیں ہوتا، ہمیں بولتے ہیں کہ بس آپ ہمیں طرف پڑھو پڑھتے. میں آپ سے جو ہے وہی بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ٹھیکیداری جائے. کیونکہ اگر آپ اس طرف آؤ گے تو یہ تو بہت آسان ہے، اللہ نے کہا ہے آپ سب سمجھ جاؤ گے اس کی دکان کیسے چلے گی. اب بدقسمتی ہے ہماری. سب سے پہلے تو یہ جو کتنا ثواب ملے گا خدا کی قسم ثواب نہیں ملے گا. یہ جو کتنا ثواب ملے گا یہ گناہ ملے گا اس میں. اب جب میں آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں نا اور جہاں آپ کی توجہ ہٹتی ہے نا مجھے غصہ کیوں آتا ہے، کیوں نہ آتا ہوں. اب میری بات نہیں سمجھ رہے، ایسے تپاس کر رہا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے نا کیونکہ آپ نہیں سمجھتے. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور نہیں سمجھتے قرآن آپ کو ثواب دے گا. کس نے کیا ثواب دے گا؟ گلے سے تذلیل کر رہے قرآن کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتا ہے اس لیے ایک ہے تو ریزا ریزا ہو جاتا. ہم جو 4 رکعتوں میں ختم پورا کر لیتے ہیں. تراویح میں تو ریس لگ رہی ہوتی ہے، کتنے سی سی گاڑی تیری میری 4000 سی سی تیری کتنے سی سی ہے، دوڑ لگ رہی ہوتی ہے. اور 2 تراویح میں ختم، 3 تراویح میں ختم. یہ کون سی ریس ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ قرآن نہیں ہے جو پہاڑ پہ نازل ہوتا ہے. وہ قرآن کو سمجھا گیا. اب یہ جو ہے یہ وہ قرآن ہے جس کے مجرم ہے، یہ ہمیں ثواب نہیں دینا. اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو غور کرو، فجر کے وقت میں اس کی تلاوت کرو. تلاوت میں اور سمجھنے میں غور کرنے کا تلاوت میں اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ اور محمد نے عطا کیے ہیں. اب ان الفاظ کی نقل کرو تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر سمجھو گے تو جنت ملے گی. اب ثواب اور جنت کیا ہے؟ ثواب اور جنت ایسے ہے کہ گاڑی ہے. اب گاڑی تو ایک میں آن ہے، گاڑی تو ان کا اثر بھی ہے اور گاڑو بھی ہے. تو ثواب سے وہ جنت جو ہے نا وہ کئی طرح سے رہتا ہے. مقام جنت کے اندر بھی درجات ہیں. تو اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ دلیل جانا ہوں چھوٹی سی جانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کی دلیل، عدل عمر، عدل فاروق کی مشہور جو ہے نا وہ آپ نے عدل کی یہ دلیل ہے کہ جب بیت المال میں مشق آئی تو آپ کو کھولنے کے لیے دی گئی، آپ نے انکار کر دیا کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ تو انصاف کیسے نہیں کروائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مشق کا نفع ہے خوشبو، اور جب میں اس کو ترازی میں رکھوں گا تو میرے ہاتھ وجات مل جائے گی، میرے سے ندا کیا جائے گی، خوشبو تو یاد ملے گی. آج تک دنیا میں کوئی بھی خوشبو کو توڑنے کا فارمولہ نہیں بنا، نہ ہی بن سکتا ہے. کیونکہ عمر نے انکار کیا تھا میں نہیں توڑ سکتا ہوں، عدل نہیں کر پاؤں گا. یہ ہے عدل عمر. اب آپ کا عدل یہ تھا کہ آپ جب خلیفہ تھے تو اگر آپ کوئی ریاست کا کام کریں، خلافت کا کام کریں، وہ دیا چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی میں
آپ کے گھر کے فرد نے جو بات کی تو آپ فوراً دیا بجھا کر کیوں کہ یہ روشنی سرکاری عمر کی نہیں ہے، یہ عمر کرپشن کر لے گا اس میں اگر اپنی ذاتی بات کی تو، لیکن کرپشن کی عمر نے کرپشن کی، بہت بڑی کرپشن کی، ہمیں یہ سمجھانے کی کرپشن کی، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آیا، قرآن سمجھ میں نہیں آیا، عمر نہ سمجھ میں کرپشن کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے ابا جان، سرکاری چراغ، سرکاری کاغذ، سرکاری سیاہی، سرکاری قلم، سرکاری وقت، عمر بن خطاب کام میں لگے ریاست، ابا جان حسین، ایک نسل کھڑے ہو گئے، حسین کا نام آ گیا، حسین کہہ رہا ہے مجھے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ اب عمر بن خطاب کرپشن کر رہے ہیں، وہ کرپشن جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ بیٹا یہ کاغذ، یہ قلم پکڑ، جہاں لکھوا کیا حسین سے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ اب حسین نے غلام کہا ہے جنتی تو میں ہوں، اشرف مبشرہ میں آ گیا ہوں۔ عمر نے کرپشن کی، لالچ کی، مفاد دیکھا ہونا، کیا دیکھا کہ حسین نے غلام کہا ہے، غلام تو آقا کے ساتھ ہوتا ہے نا، غلام تو آقا کے ساتھ ہوتا ہے، جنت میں تو میں جاؤں گا، آقا فرماتے ہیں میں جنت کی ہے، حسین تو مقام محمود پہ لے کے جا رہا ہے، حسین تو مقام محمود پہ لے کے جا رہا ہے، جا بیٹا لکھوا کے لا، کرپشن گئی۔ حسین نے غلام کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرف مبشرہ میں ڈال دیا، جنت واجب کر دی، جنت میں تو بے شمار درجات۔ اب حسین نے غلام کہا تو غلام تو آقا کے ساتھ ہوگا نا، یعنی مقام محمود مل گیا، لکھوا کے لا، تصدیق دکھاؤں گا، لا کیا کہتے جنت میں تو ہوں، مقام محمود ہے، نکل میرا مقام محمود کو بھیج، کون روکے گا مجھے، سردار نے کہا۔ جنت کیسے؟ تو یہ باتیں ہمیں سمجھ لیں گے۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کو آج تک کے کسی مسجد مدرسے میں مولوی صاحب نے کسی کو نہیں کہا ہے قرآن کو سمجھو، ڈنڈے مارنے ہیں کہ پڑھو، یہ غلط پڑھا ہے، ذرا غلط پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، بہت غلط پڑھا ہے، سمجھ غلط رہا ہے، ایسی پرواہ نہیں۔ زیر زبر شد مد پہ جوتے بہت کھائے ہم لوگوں نے بھی، سمجھ جلنے کا تو جوتا کرتے لکھاڑ بھی کسی استاد نے نہیں کہا تھا۔ تو بات خدا سچی بات یہ ہے کہ میں قرآن پاک نظر نہیں پڑھا، خدا کی قسم نہیں، لیکن جس نے سمجھایا تھا نا مارا بہت تھا، اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے، اس نے استاد محترم جو ہے نا مارا بہت تھا، مار کے وقت ایک نصیحت بھی کی تھی، ہم تو کمی نہیں پر کون سے بڑا کمی نہ ہے، مولوی صاحب یہ کیوں کہا، اب سمجھ میں آ گیا، ہم تو پیٹ کے پیچھے، ہم تو قرآن کے پیچھے تھے، اب ہماری بات محمد ہے، یہ اس کا مقام تھا، کہ آج میں اس کو استاد کہتا ہوں لیکن پڑھایا نہیں تھا، سمجھایا تھا۔ اللہ پاک بڑی درجات بلند فرمائے حضرت مولانا عزیز الرحمان شیخ عزیز اللہ شیخ صاحب جو، تو اب وہ بخدا میں قرآن پاک نہ کرنے پڑا، لیکن کوئی بھی قرآن پاک کی آیت سامنے آ جاتی ہے تو غور ضرور کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابھی یہ سورہ کوثر کا اس سے پہلے علم نہیں تھا، لیکن وہ بات جب ہوئی انہوں نے سورہ کوثر پڑھی کسی اور حوالے سے، میں نے کہا یہ تو صحابہ کی شان آ گئی، یہ تو عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کی شان آ گئی اس کو، کہ جب اللہ پاک نشان بے نشانات کو نشان کرے گا تو تم کیسے دشمن کرے گا، پیچھے سے یہ وضاحت آ گیا، اس طرح غور کے بعد ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی باتیں کریں گے تو صبح ہو جائے گی، بلکہ نہیں کروں کہ وہ موت کا وقت پہ جائے گی، باتیں ختم نہیں، کیونکہ اب جس محفل کو رحمت کے فرشتے کام پہ کھڑے نہ تھکاوٹ آئے گی، نہ اونگ آئے گی، نہ وہاں پر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ صبح ہوگی، رات ہوگی، شام ہوگی، دوپہر ہوگی، رحمت کے فرشتوں نے کام ہوگا، یہاں تو نیند آ جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، کام کھلے گی تو وہیں سے ریفریش ہوں گے۔ تو
سمجھتے نہیں ہیں یار ہم لوگ خدا کی قسم اگر ان باتوں میں تھوڑا غور کریں چلو پھر بیٹھا ہوں بھائی صبح تک آپ یہیں پر بیٹھے رہو سب کو آپ کو 0 بیٹے کروڑ آگے کروں گا کہ کون جائے گا کوئی نہیں جائے گا جنت سے کیوں جاتے سمجھا نہیں مانتے نہیں بس مانتے تو نہیں جاتے ہمارا کمپیوٹر جو ہے نا ہمارا نہیں ہے ہمارے رب کا کمپیوٹر ہے ہم اس کے سہولت کام ہیں رب کے پاس ہم کیا موڑے کا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہم عزت کے لیے بچ جائیں گے جنت نہیں بتا دوں کچھ بھی کریں گے حقوق العباد کے چتر ہوں گے تاکہ وہ دوسری بات ہے مولانا نے جو دھوکہ دیا نا بھائی وہ دھوکہ ہے انفرادی گناہوں کو کہتا ہے ماشاء اللہ گندا آدمی شرابی ہے جواری ہے زانی ہے ابھی فراڈی کو نہیں کرایا حاجی صاحب کہہ رہا ہے سود خور کو نہیں کرایا اس کو حاجی صاحب کہہ رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والے کو تو حاجی صاحب کہہ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے جواری ہے معاشرے کا برا آدمی ہے جواری ہے شرابی ہے زانی ہے اگر وہ تو اللہ کا اس کا ماجرا ہے جب وہ بستر پہ جائے گا رجوع کرے گا تجھے کیا پتا اور جس نے اللہ کے مخلوق کو دھوکہ دیا اس کو تو نہیں حساب کیوں جس نے اللہ کے نظام میں خرابی کی سود خور اس کو تو نہیں حساب کہتے تیرے ساتھ عمل کرتا ہے اس نے شراب پی اس نے جوا کھیلی اس نے زنا کیا خود کی ذات کے ساتھ اس کا اور اس کے رب کا ماجرا اس کو تو نے کہا کہ معاشرے کا گندا آدمی شرابی جواری زانی کر دیا ابھی وہ تو اس کا رب کا معاملہ نا جس کو تو نے حد سے بنایا وہ سود خور تھا یہ سمجھ نہیں آتا بڑے حساب سے دھوکہ ہوتا ہے ہم دھوکہ کھاتے ہیں دین کا ہتھیار جو ہے نا دین کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا جائے اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں ایک چڑیا اور چڑیا جو ہے گھر کی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے دیکھا سامنے ایک بندہ آ رہا ہے آدمی آ رہا ہے اب چڑیا نے کہا تھوڑی بھاگو آدمی آ رہا ہے نہیں کہا کہ یہ اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے کہ رہے نہیں شکاری نہ ہو نہیں لگی بھی شکاری کہاں سے ہو رہی ہے اب وہ قریب جیسے ہی آیا اس نے بندوق نکالی ہم جو فائر کیا چڑھا نیچے گیا چڑیا اڑ گئی چڑھا ہلاک ہو گیا اس نے کہا تھا کہ مارے اب وہ بادشاہ کے پاس کمپلین کر گئی اس نے میرے رشتہ کو ناک مار دیا بادشاہ نے اس کے بعد سننے کے بعد جب اس بندے کو اس نے مارا اس کو طلب کیا اس کا موقع سنا اس نے کہا میں شکاری ہوں میرا کام ہے شکار کرنا مجھے میرا دن اجازت دیتا میرے لیے شکار کرنا حلال ہے بادشاہ نے کہا گیا سے بھائی سب اس کا یہ شکاری اس کا ہاں شکاری ہے تو شکاری والے پاس اختیار کرے شکاری والے پاس اختیار کرے دھوکہ نہ دے اگر یہ شکاری لباس نہ تھا تو ہمیں دفاع کا موقع ملتا اس نے لباس اختیار کیا اس نے دھوکے میں مارے گا بادشاہ نے کہا تو بتا اس کی کیا سزا مجھے اس کو شکاری والے لباس بنا یہ جو دین کو کیا استعمال کرتے ہیں شکاریوں کو شکاری والا لباس بنا دیں آپ دھوکہ کس دیتے ہیں آپ داڑھی سے دھوکہ دیتے ہیں آپ پگڑی سے دھوکہ دیتے ہیں آپ آنکھوں سے کالر سے دھوکہ دیتے ہیں آپ کرتے سے دھوکہ دیتے ہیں آپ نمازوں سے دھوکہ دیتے ہیں آپ مسجد کی چودرائی سے دھوکہ دیتے ہیں یہ شکاری ہیں جو روح سے تبدیل کرتا ہے اب ان کا شکار حرام ہے آپ شکاری بن کر آؤ شکار کو بھی موقع دو دفاع کا پھر وہ حلال ہے آپ شکار کو ضرب لگاؤ آپ کے ہاتھ آئے یا نہیں آئے آپ بری ہو یہ اللہ کا وہ بڑی اللہ نے آپ کو حلال کیا شکار کو لیکن اگر آپ شکاری کے روپ میں نہیں آتے دھوکہ دیتے تو پھر وہ حلال ہے ذبح کرو تو بھی حرام ہے اللہ پاک قبول فرمائے گا انشاءاللہ اللہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا آگے بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور یہ جو ہے نا اس مجلس کو یہ تو مذکور مجلس ہیں دعا کیا ہوتی ہے دعا وہ ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے جو دعا مانگو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ تو حجت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ہے نا وہ تو قبول ہوتی ہے جب خیال آتا ہے وہ تو قبول ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا ہو جو کسی اور کی زبان سے نہ ہو قبول وہ ہوتی ہے کسی اور کی زبان سے کیوں نہ ہوگی جب آپ کا کردار ہے تو یہ سارا جب بھائی کو لوٹا کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ پھر دعائیں مانگے تھوڑی بنتا ہے دعا ہوتی ہے کہ پھر کیسے کہ پھر بنتا ہے کون سی دعا مانگی کسی مجبور نے اس کے بستر پہ کہا تھا میں مظلوم کہ پھر مت
جزاک اللہ جی، سبحان اللہ، مزہ آ گیا.